بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وقت الجمعۃ وما یستحب من الطیب والدہان۔ یہ باب ہے اس تعلق سے کہ جمعے کا وقت کیا ہے اور جمعے کے دن خوشبو اور تیل لگانا یا سرما لگانا یا صاف ستھرے نئے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ تو ان مستحبات کے تعلق سے یہ باب ہے۔ اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں، ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام جمعے کی نماز تب پڑھتے تھے جب سایہ ڈھل چکا ہوتا تھا اور دیوار کے کنارے پر بیٹھے جانے والے لوگوں پر دیوار کا سایہ آنے لگتا تھا، اس وقت جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ اس تعلق سے ہمارے ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کا وقت وہ ظہر کا وقت ہی ہے، لہذا ظہر کے وقت میں جمعے کی نماز پڑھی جائے گی۔ زوال سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان روایتوں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی، دوسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا، تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا یا دیگر پاکیزگی کے امور انجام دینا، یہ سب مستحبات جمعہ سے ہیں۔ لہذا آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ ضمناً ہم یہ بات بھی بتا دیں گے اس باب میں کہ جمعے کے دن یہ جو جمعہ ہے تو جمعے کی نماز صرف شہر والوں پر واجب ہے، ایسے ہی عیدین کی نماز بھی۔ دیہات میں جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ دیہات والوں پر جبکہ وہ دیہات میں ہوں تو ایسی صورت میں ان پر ظہر پڑھنا باجماعت یہی لازم ہے، جمعہ ان پر واجب نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ باب وقت الجمعۃ وما یستحب من الطیب والدہان، جمعے کا وقت اور اس دن خوشبو اور تیل لگانے کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنی عمی ابو سہیل ابن مالک عن ابیہ قال كنت ارى تنفسة لعقیل ابن ابی طالب یوم الجمعۃ تطرح الى جدار المسجد الغربی فاذا غشیت تنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب الى الصلاة يوم الجمعة ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے چچا ابو سہیل ابن مالک نے، وہ روایت کرتے اپنے والد مالک سے، وہ فرماتے ہیں كنت ارى تنفسة لعقیل ابن ابی طالب یوم الجمعۃ تطرح الى جدار المسجد الغربی، میں دیکھتا تھا کہ عقیل ابن ابی طالب کی ایک بوری، تنفسہ بوری، ایک بوری جمعے کے دن مسجد کی مغربی دیوار پر ڈال دی جاتی تھی۔ فَإِذَا غَشِيَتْ تِنْفِسَةَ كُلَّهَا، تو جب پوری بوری کو ڈھانپ لیتا تھا، کیا ڈھانپ لیتا تھا؟ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے ظل الجدار، یعنی دیوار کا سایہ جب پوری بوری کو ڈھانپ لیتا تھا، چھا جاتا تھا اس پر سایہ، خرج عمر بن الخطاب الی الصلاۃ یوم الجمعہ، تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن نماز کے لیے نکلتے تھے، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ثم نرجع، پھر ہم لوٹتے تھے، یعنی جمعے کی نماز پڑھ کر لوٹتے تھے اپنے گھروں پر۔ فنقیل قائلۃ الضحیٰ، تو ہم چاشت کا سا قیلولہ کرتے تھے۔ اس روایت میں
دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تب نکلتے تھے جبکہ اس بوری پر دیوار کا سایہ چھا جاتا تھا، اور ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ڈال دی جائے کسی دیوار کا سایہ اس پر تبھی چھائے گا جبکہ سورج کافی ڈھل چکا ہو۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اس سے کہ صحابہ کرام جمعے کے نماز کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو صحابہ کرام قیلولہ کرتے تھے اس دن جمعے کے اہتمام میں اس قیلولہ کو نہیں کرتے تھے، بلکہ جمعے کی نماز کے بعد آ کر ویسا قیلولہ کرتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا وهو مدہن متطیب الا ان یکون محرما۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان لا یروح الی الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے، الا وهو مدہن متطیب، مگر یہ کہ ان کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور خوشبو لگی ہوئی ہوتی تھی، الا ان یکون محرما، ہاں اگر محرم ہوتے تھے حالت احرام میں ہوتے تھے تو وہ یہ سب چیزیں نہیں لگاتے تھے۔ یہی ہمارے علماء کرام کا مذہب ہے کہ حالت احرام میں یہ سارے کام انجام نہیں دے گا، لیکن احرام کے علاوہ جمعے کے دن یہ تمام تر کام انجام دے گا، یہ مستحبات سے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن السائب ابن یزید ان عثمان بن عفان زاد النداء الثالث یوم الجمعۃ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہمیں خبر دی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سائب ابن یزید سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری آذان مزید کی، تیسری آذان بڑھائی، زیادہ کی جمعے کے دن، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے پہلے تک جمعے کے دن دو آذانیں ہوتی تھیں، یعنی ایک خطبے سے پہلے والی اذان اور ایک اقامت کہی جاتی تھی، یہ دو اذانیں ہوتی تھیں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور اذان بڑھائی جو آج کے زمانے میں سب سے پہلی اذان کہی جاتی ہے، یعنی جمعے کے لیے پہلے اذان کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان جو خطبے سے پہلے کی کہی جاتی ہے، پھر تیسری اذان جس کو اقامت کہا جاتا ہے وہ تیسری اذان ہے۔ تو جس کو ثالث کہا ہے اس روایت میں وہ آج کے زمانے میں ندائے اول ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا اضافہ کیا۔ اس سے کوئی غیر مقلد یہ کہے کہ یہ تو بدعت ہے اور تمہارے نزدیک ہر بدعت گمراہی ہے، تو معاذ اللہ صحابہ کرام کے وقت میں حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا، تو کیا حضرت عثمان غنی جنہوں نے یہ اضافہ کیا انہوں نے بدعت دلالت کی، اور بدعت دلالت کرنے والا تو مستحق عذاب و نار ہے، تو ایسی صورت میں معاذ اللہ تمہارے نزدیک یہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں، وہ بھی مستحق عذاب و نار ہو گئے۔ ایسے ہی جن صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے ایسا کیا وہ صحابہ کرام سب خاموش رہے۔ کیا صحابہ کرام اگر غلط تھا تو صحابہ کرام خاموش رہتے؟ سرکار نے تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کلہم عدول، سب کے سب کیا ہیں؟ انصاف پرور ہیں، عادل ہیں، اور سرکار نے ان کو صرف راہ یاب ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ سرکار نے تو فرمایا ہے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اگر ان میں سے کسی کی تم پیروی کر لو تو تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ وہ تو خدات اعظم ہیں، تو پھر یہ غیر مقلدوں کا یہ کہنا کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ عقل اور فہم سے بالا تر بات ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں کہوں گا کہ یہ ندائے ثالث کا اضافہ کرنا یہ بدعت تو ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بدعت گمراہی ہوتی ہے جو اصول شرع سے متصادم ہو، اصول شرع کے خلاف ہو، وہ بدعت
گمراہی ہوتی ہے اور یہ اصول شرع سے متصادم نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ تو بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہذا کلہ ناخذ، ان تمام روایتوں سے جو بھی حکم مستفاد ہوتا ہے ان تمام کو ہم لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ والنداء الثالث الذی زیدہ والنداء الاول، ندائے ثالث جس کا اضافہ کیا گیا وہ ہمارے اس زمانے میں ندائے اول ہی ہے، وہ ہوا قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جمعے کے دن جمعے کی ادائیگی کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں ایک شرط شہر یا فنائے شہر ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر شہر یا فنائے شہر ہو تب ایسی صورت میں جمعہ واجب ہوگا اور جمعے کی ادائیگی ہوگی۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن مفتبی اور معمول بھی جو تعریف ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ شہر وہ آبادی ہے جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، ضلع یا تحصیل ہو، وہاں کوئی حاکم ایسا بیٹھتا ہو جو اپنے روب و دبدبا سے مظلوم کی داد رسی کر سکتا ہو۔ اگر ایسا وہاں پر عمل موجود ہے تو اسے کہیں گے کہ یہ شہر ہے۔ اور فنائے شہر وہ علاقہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق شہر ہی سے ہوتا ہے، جو جگہ شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو اس سے فنائے شہر سے وہ جگہ مراد ہے جو شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو۔ مثلا شہر کے قبرستان ہیں، شہر کے بازار ہیں، شہر کا اسٹیشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فنائے شہر کہلائیں گی۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا اس تعریف سے کہ جمعہ اسی جگہ پر واجب ہے جہاں پر تحصیل یا ضلع ہو۔ ضلع ہوتا ہے تب بھی وہاں پر حاکم بیٹھتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، اور تحصیل ہوتی ہے تب بھی وہاں پر کچہری وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے یہاں پر اگرچہ غیر مسلم حاکم عام طور سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک حاکم تو ہوتا ہے، مان لو اگر اس غیر مسلم کی جگہ انتخاب مسلم کا ہوا تو مسلمان بھی حاکم ہے۔ اس لیے تحصیل یا ضلع وہی شہر ہے، مطلقاً صرف زیادہ گھر ہو جانا یہ شہر نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں تو دیہاتوں میں بھی بہت گھر ہیں۔ اس لیے دیہاتوں کو جو جمعے کی ادائیگی کی شرط اول ہے وہ دیہاتوں میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دیہات میں جمعہ واجب نہیں ہے، ایسے عیدین بھی واجب نہیں ہیں۔ روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ اور عیدین یہ دیہات میں واجب نہیں ہے، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن قال قال علی لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او مدینۃ عظیمہ۔ حضرت سعد بن عبیدہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى، نہ ہی جمعہ واجب ہے، نہ ہی تشریق، اور نہ ہی عید فطر، نہ ہی نماز عید اضحیٰ یہ واجب نہیں ہے، الا فی مصر جامع، مگر جامع شہر میں یا بڑے شہر میں۔ تو یہاں پر مصر یا مدینۃ عظیمہ کا ذکر ہے، دیکھیے روایت میں۔ ایک اور روایت جس کو امام بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، اور وہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور اس روایت کو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ روایت ہے عن حذیفہ قال لیس علی اہل القریۃ جمعۃ انما الجمعۃ علی اہل الامصار، کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
کہ دیہات علی اہل القریہ، دیہات والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، انما الجمعۃ علی اہل الامصار، جمعہ تو واجب ہے امصار والوں پر یعنی شہر والوں پر۔ تو یہاں پر دیکھیے امصار کے مقابلے میں قریہ ہے، اس لیے یہاں پر قریہ سے مراد ہم نے دیہات لیا ہے، ورنہ تو قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر مصر کے مقابلے میں ہے، اس لیے قریہ سے مراد ہم نے دیہات لیا اور ہم نے دیہات کا معنی لگایا۔ ایسی روایت ہے عن ہشام عن الحسن و محمد انہما قال الجمعۃ فی الامصار، حضرت ہشام سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن اور محمد سے، ان دونوں نے کہا کہ ان الجمعۃ فی الامصار، جمعہ جو ہے وہ شہروں میں ہے۔ ایسے ہی عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع، حضرت سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، عن علی وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، انہوں نے فرمایا لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع، جمعہ اور تشریق نہیں ہے، یعنی تشریق تو عید میں ہوتی ہے نا، تو جمعہ اور تشریق نہیں ہے الا فی مصر جامع، مگر جامع شہر میں۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ جمعہ اور عیدین یہ شہر والوں ہی پر واجب ہے۔ ایسے ہی علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، عمدۃ القاری میں ان کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں قال النووی حدیث علی ضعیف، حضرت امام نووی نے فرمایا کہ علی کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، متفق علی ضعفہ، اس کے ضعف پر اتفاق ہے، وہو موقوف علیہ بسند ضعیف منقطع، اور وہ موقوف ہے ان پر سند ضعیف کے ساتھ اور سند منقطع کے ساتھ۔ تو حضرت علی سے جو روایت ہے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں، وہ راوی ضعیف ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمعہ شہر والوں پر ہی واجب ہے، یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، بلکہ ہم نے ایک دوسری روایت جو ہم نے کہا تھا کہ صاحب عمدۃ القاری نے شرح بخاری میں ذکر کیا، عمدۃ القاری کے اندر جو کہ شرح بخاری ہے اس میں ذکر کیا، اس میں سعد ابن عبیدہ روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ والی روایت جو ہے اس روایت کی صحت میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، اسی لیے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ امام نووی کو اگر یہ دوسری روایت معلوم ہوتی تو وہ اس کو ضعیف اور اس مفہوم کو حدیث ضعیف سے ثابت ہونے کا قول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے قلت، میں کہوں گا کأنہ لم یطلع الا علی الاثر الذی فیہ الحجاج بن ارطاط، لگتا ہے کہ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان صرف اسی اثر پر مطلع ہوئے جو کہ جس کے اندر راوی حجاج ابن ارطاط ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ ولم یطلع علی طریق جریر، اور وہ مطلع نہیں ہو پائے ہیں اس سند پر جو کہ جریر کے حوالے سے ہے، جو کہ اور جریر روایت کرتے ہیں عن منصور سے، کیونکہ فرماتے ہیں صاحب عمدہ فإنہ سند صحیح، کیونکہ وہ سند صحیح ہے۔ وَلَوِ اطَّلَعَ لَمْ يَقُلْ بِمَا قَالَ، اگر علامہ نووی اس پر مطلع ہو جاتے تو جو انہوں نے قول کیا وہ قول نہ کرتے۔ ایک دوسری روایت امام بیہقی نے ذکر کی جس میں ہے عن ام عبداللہ الدوسیہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ واجبۃ علی کل قریۃ فیہا امام۔ حضرت ام عبداللہ دوسیہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ واجب ہے ہر اس بستی پر، بستی پر مراد ہے بستی والوں پر، فیہا امام جس میں حاکم ہو، امام ہو۔ تو یہاں پر قریہ دیکھیے لفظ بولا گیا، اور جہاں پر حاکم بولتا ہے اس کو ہم شہر کہتے ہیں، تو یہاں پر قریہ لفظ بولا گیا تو اب اس قریہ سے مراد شہر ہی ہے۔ ایسی قرآن پاک میں بھی کچھ جگہوں پر قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد شہر ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ قریہ تو لفظ بولا جاتا ہے کچھ جگہوں پر، لیکن وہاں پر دیہات اور شہر سب مراد ہو جاتے ہیں،
بستی والے مراد ہوتے ہیں، بستی مراد ہوتی ہے، لیکن روایتوں میں مذکور ہے، روایتوں میں قریہ چونکہ شہر کے مقابلے میں آیا ہے اس لیے ہم نے وہاں پر قریہ سے مراد دیہات لیا ہے، اور یہاں پر قریہ آیا ہے اس سے مراد ہم نے شہر لیا ہے کیونکہ اس میں آگے قریہ علی کل قریۃ فیہا امام بھی لفظ موجود ہے۔ تو کچھ لوگ ایسی روایتوں سے جس میں لفظ قریہ ہے اس سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دیہات والوں پر بھی واجب ہے، تو آپ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کیوں؟ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یا تو روایتوں میں قریہ ہے تو اس کے ساتھ میں لفظ امام وغیرہ موجود ہے جس سے شہر مراد ہے، یا قریہ جن روایتوں میں ہے تو وہاں پر جن روایتوں میں یہ ہے کہ شہر والوں پر واجب ہے تو وہاں پر اگر قریہ اگر لفظ کہیں پر آیا ہے تو شہر کے مقابلے میں ہے تو وہاں پر قریہ سے مراد دیہات ہے، یعنی دیہات والوں پر واجب نہیں ہے، شہر والوں پر واجب ہے۔ اتنا آپ سمجھ لیجئے، تمام تر روایتوں کا یہی خلاصہ ہے۔ باب القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ وما یستحب من الصمت، نماز جمعہ میں قراءت اور خطبہ میں خاموشی کا بیان، یعنی نماز جمعہ میں کون سی سورتوں کو پڑھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں عام طور سے سورہ جمعہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ تو سرکار کی طرز عمل کو اپنانے کے لیے اگر کوئی یہ پڑھے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں ہے اور اگر جمعے کے دن وہ کوئی دوسری صورت پڑھے تو اب واجب ادا ہو جائے گا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ ان روایتوں سے جو روایتیں امام محمد نے یہاں پر ذکر کی ہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسری بات یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جمعے کے لیے جب خطبہ دیا جا رہا ہے تو خطبہ دینے کے وقت میں امام جب خطبہ پیش کر رہا ہے تو ایسے وقت میں تمام مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہیں، چاہے ان تک خطبے کی آواز پہنچ رہی ہو یا خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی ہو۔ روایتوں سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب امام اپنے حجرے سے منبر کی طرف نکلے تو لوگوں پر اب اس کے نکلنے ہی سے نماز وغیرہ پڑھنا یہ ممنوع ہو جائے گا، اور جب وہ خطبے کے لیے بیٹھ جائے اور خطبے کے لیے آذان کہی جائے تو اب ایسی صورت میں کوئی دینی بات کرنا بھی ممنوع ہوگا اور ناجائز ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ تو خاموش ہو جا، یہ کہنا بھی لغویات سے شمار کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی صاحب ترتیب شخص ہے جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو اور اسے یاد آ گیا خطبے کے وقت میں یا امام کے نکلنے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ میری نماز چھوٹ گئی اور ہے صاحب ترتیب، تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ یہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھ لے۔ باب القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ وما یستحب من الصمت، قراءت نماز جمعہ میں قراءت کا بیان اور جو خاموش رہنا مستحب ہے خطبے کے وقت میں اس کے استحباب کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا زمرۃ بن سعید المازنی عن عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عتبہ ان ضحاک بن قیس سأل النعمان بن بشیر فإذا كان يقرأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على اثر سورة الجمعة يوم الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زمرہ بن سعید مازنی نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان ضحاک ابن قیس کے حضرت ضحاک ابن قیس نے نعمان ابن بشیر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کے بعد جمعے کے دن کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ فقالا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کانا یقرأ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سرکار سورہ جمعہ کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ وہی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، وہ والی سورہ۔
अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी अन सअलबत इब्न अबी मालिक अन्नहुम कानू ज़माना उमर इब्न अल-खत्ताब युसल्लूना यौमल जुमअती हत्ता यखरुजा उमर फ़इज़ा खरजा व जलसा अलल मिंबर व अज़्ज़न अल मुअज़्ज़िन क़ाल सअलबत जलसना नतहद्दसु फ़इज़ा सकत अल मुअज़्ज़िन व क़ाम उमर सकतना फ़लम यतकल्लम अहद मिन्ना। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की, ज़ुहरी ने वो रिवायत करते हैं सालबा बिन अबी मालिक से, वो कहते हैं अन्नहुम कानू ज़माना उमर बिन अल-खत्ताब के, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में युसल्लूना यौमल जुमआ, जुमे के दिन नमाज पढ़ते रहते थे, हत्ता यखरुजा उमर, यहाँ तक कि उमर निकलते थे हुजरे से मिंबर की तरफ, फ़इज़ा खरजा, तो जब वो निकल जाते थे, वह जलसा अलल मिंबर, और मिंबर पर बैठ जाते थे, और आज खुतबे के लिए मुअज़्ज़िन अज़ान कह देता था। क़ाल सालबत, तो हज़रत सालबा फरमाते हैं जलसना, तो हम बैठ जाते थे, नतहद्दसु, अपनी दीनी बातें करते थे। फ़इज़ा सकतल मुअज़्ज़िन, तो जब मुअज़्ज़िन खामोश हो जाता था अज़ान कहने से और कह चुका होता था, क़ाम उमर, तो हज़रत उमर खड़े हो जाते थे। सकतना, तो जब हज़रत उमर खुतबा देते थे तो हम खामोश होते थे। फलम यतकल्लम अहद मिन्ना, तो हम में से कोई बात नहीं करता था। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ुहरी क़ाल खुरूजुहु यक़तउ सलाता व कलामुहु यक़तउल कलामा। इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी, इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, उन्होंने फरमाया कि इमाम का निकलना नमाज को कता कर देता है। यानी जब इमाम हुजरे से मिंबर की तरफ जाए, तो अभी खुतबा नहीं दे रहा है, लेकिन जब इमाम निकल जाए तो ऐसी सूरत में नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम मिंबर के लिए निकल जाए तो अब ऐसी सूरत में ना कोई नमाज है और ना कोई बातचीत कर सकता है। वह कलामु यक़तउल कलाम, और इमाम का खुतबा देना लोगों के बात करने को कता कर देता है, आप दीनी बात भी नहीं कर सकते। अखबरना मालिकुन अखबरना अबू नज़र अन मालिक इब्न अबी आमिर अन्न उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कान यक़ूलु फ़ी खुतबती क़ुल क़ल्लमा यदअु ज़ालिका इज़ा ख़तबा इज़ा क़ामल इमाम फ़स्तमिउ व अंसितु फ़इन्न लिलमुनसिति अल्लज़ी ला यस्मउ मिनल हज़्ज़ मिस्ल मा लिस्सामिइल मुनसित। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान हमें खबर दी अबू नज़र ने, वो रिवायत करते हैं मालिक इब्न अबी आमिर से, वो फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काना यक़ूलु फ़ी खुतबती, अपने खुतबे में कहते थे, क़ल्लमा यदअु ज़ालिका, और कम ही इसको छोड़ते थे, यानी अक्सर कहते ही थे। इज़ा ख़तबा, जब वो खुतबा देते थे तो ये अक्सर कहते ही थे क्या, इज़ा क़ामल इमाम, जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाए, फ़स्तमिउ, तो तुम ध्यान से सुनो, व अंसितु, और खामोश रहो, फ़इन्न लिलमुनसित, क्योंकि खामोश रहने वाले के लिए, अल्लज़ी ला यस्मउ मिनल हज़्ज़, अल्लज़ी ला यस्मउ, जो खामोश रहे और सुने नहीं, उसे आवाज़ नहीं पहुँचे, मिनल हज़्ज़, उसको भी सवाब का हिस्सा है, मिसला, उसकी तरह, मा लिस्सामिइल मुनसित, जो आदमी सुने भी और खामोश भी रहे। यानी अगर किसी तक खुद इमाम की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, खुतबे की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तब भी उसके लिए हुक्म यही है कि वो खामोश रहे, और उसको भी वैसा ही सवाब मिलता है जैसे कि उस आदमी को सवाब मिलता है जो खुतबा सुनता भी हो और खामोश भी रहता हो। अखबरना मालिकुन अखबरना अबू ज़िनाद अनिल अअरज अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुल्ता लिसाहिबिका अंसित फ़क़द लगौत वल इमाम यख़्तुब। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अबू ज़िनाद ने, वो रिवायत करते हैं आरज से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ुल्ता लिसाहिबिका अंसित फ़क़द लगौत वल इमाम यख़्तुब, कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो ऐसे वक्त में तुम अगर अपने पास वाले से, अपने साहिब से कहो अंसित, कि खामोश रहे, खामोश हो जा,
تو خاموش ہونے کو اگر اس سے کہو گے فقد لغوتا، تو امام خطبہ دے رہا ہے تو ایسے وقت میں اس کو خاموش کرنے کے لیے ایسا کوئی لفظ یا جملہ بولنا، یہ کیا ہے؟ لغو ہے، واہیات سے یہ بات ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم ان اباہ القاسم ابن محمد رأى في قمیصه دما والامام على المنبر یوم الجمعة فنزع قمیصه فوضعه۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن قاسم نے کہ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم فرماتے ہیں کہ ان کے والد قاسم ابن محمد نے رأى في قمیصه دما، اپنی قمیص میں خون دیکھا، والامام علی المنبر، اس حال میں کہ امام جمعے کے دن منبر پر تھا، ایسے وقت میں بیٹھے ہوئے تھے اور قمیص پر خون دیکھا۔ فنزع قمیصہ، تو انہوں نے اپنی قمیص کو اتار دیا، فوضعہ، اور اس کو رکھ دیا، اور اس قمیص کو اتار کر نماز پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون ناپاک ہے، اور نماز کے لیے شرط ہے کہ پاک کپڑے بھی ہوں، یہ بھی شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حضرت قاسم نے اپنی قمیص کو اتار دیا، اور یہی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ قمیص، وہ کپڑا جو ناپاک ہو، جس میں گندگی لگی ہوئی ہو، ناپاکی ہو، اس کو اتار کر نماز پڑھے گا، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر امام خطبہ دے رہا ہے لیکن ناپاکی ہے کپڑے پر، تو خطبہ دینے کے وقت میں اس ناپاک کپڑے کو اتارنا یہ جائز ہے، اتار سکتے ہیں۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ باب صلاۃ العیدین و امر الخطبہ، عیدین کی نماز کا بیان اور خطبے کا معاملہ۔ اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں، اور روایتوں سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ عیدین کی نماز بھی شہر والوں ہی پر واجب ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم جمعے کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں کہ جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز شہر والوں پر واجب ہے، دیہات والوں پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ پھر جمعے کے بیان کے بعد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز کا بیان لے کر آ گئے۔ اس میں دونوں میں یہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ جمعے کے اندر خطبہ جو ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ عیدین کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، لہذا عیدین کی نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ خلاف سنت ہوگا۔ اور مروان نے، ایک روایت میں ہے کہ مروان نے جمعے کی نماز، عید کی نماز سے پہلے خطبہ دے دیا، تو کہنے والوں نے کہا کہ تم نے خلاف سنت کیا، اور تم نے یہ غلط کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ دیہات والے لوگ بھی اس زمانے میں جمعے شہر کے اندر آ کر، مدینہ منورہ میں آ کر عید کی نماز پڑھتے تھے، تو حضرات صحابہ کرام ان سے عید کی نماز کے بعد کہتے تھے کہ اگر تم اپنے گھر جانا چاہو تو گھر چلے جاؤ، تو ان کو اجازت دے دیتے تھے۔ تو دیہات والوں کو اجازت دیتے تھے، نہ کہ شہر والوں کو۔ لہذا ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا اگر دیہات والے لوگ عیدین کی نماز اگر شہر میں پڑھنے آئے اور وہ پھر لوٹ کر چلے گئے، آپ دیہات میں پہنچ گئے اور اتفاق سے اسی دن جمعہ بھی ہے، تو اب ان پر جمعہ واجب نہیں رہے گا، بلکہ وہ اب ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ان روایتوں سے جن میں یہ ہے کہ دیہات والوں کو اجازت دے دیتے تھے، تو وہاں پر لفظ قریہ موجود ہے یا لفظ عالیہ موجود ہے۔ عالیہ وہاں پر بے معنی دیہات کے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ فرق نہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے جمعے کے دن اگر عید ہو تو ایسے دن میں کچھ لوگوں نے جمعے کی نماز کو شہر والوں کے لیے بھی معاف سمجھ لیا، اور ان کو اجازت مان لی کہ شہر والوں کو بھی جمعہ نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ ان کی کم علمی ہے اور جہالت ہے، دلائل کو صحیح سے انہوں نے سمجھا نہیں ہے، آثار اور احادیث پر صحیح سے انہوں نے غور نہیں کیا، اس کے الفاظ ان کے سمجھ میں نہیں آئے ہیں، یہ صرف ان کی نادانی ہے۔ ورنہ تو شہر والے اگر عید کے دن جمعہ پڑھے
تو شہر والوں کے لیے جمعے کی رخصت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ باب صلاۃ العیدین و امر الخطبہ، عیدین کی نماز اور خطبہ کے مسائل کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن ابی عبیدہ عن ابی عبید مولا عبد الرحمن قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا، زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبید جو کہ عبد الرحمن کے مولا ہیں، غلام ہیں، قال انہوں نے فرمایا میں عید میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، فصلی، تو انہوں نے پہلے نماز عید ادا فرمائی، ثم انصرف، پھر عید سے فارغ ہو گئے، نماز عید پڑھ کر فارغ ہو گئے، فخطب، تو پھر بعد میں انہوں نے خطبہ دیا، اور فقال ان هذين اليومين نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسوككم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبے میں یہ فرمایا کہ یہ دو دن رسول اللہ، دو دن کون سے دو دن؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کون سا؟ یوم فطرکم من صیامکم، ایک تو تمہارے فطرے کا دن جو تمہارے روزوں سے ہوتا ہے، یعنی وہی روزوں کے بعد جو عید الفطر ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ والآخر، اور دوسرا دن یوم تأکلون من لحوم نسوککم، جس دن تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو، یعنی عید قربان کے دن بھی روزہ رکھنا سرکار نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان دنوں میں مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اگر روزہ رکھے گا تو مہمانی سے اور اللہ کی ضیافت سے یہ اعراض لازم آئے گا۔ قال ثم شهدت العید مع عثمان، پھر حضرت ابو عبید فرماتے ہیں پھر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، فصلی، تو انہوں نے بھی پہلے نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر نماز سے فارغ ہوئے، فخطب، پھر خطبہ دیا، تو انہوں نے بھی دیکھی بعد ہی میں خطبہ فرمایا، فقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عیدان، تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہ تمہارے لیے آج اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو عید کی نماز تھی، اور دوسری جمعے کا دن بھی تھا، تو جمعے کو بھی انہوں نے عید کہا، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اس لیے اس دن بھی عید کے سے تمام اہتمام کیے جائیں۔ فمن احب من اہل العالیہ ان ينتظر الجمعہ فلینتظرها، تو دیہات والوں میں سے، من اہل العالیہ، تو دیہات والوں میں سے جو انتظار کرنا چاہیں جمعے کا، فلینتظرها، وہ جمعے کا انتظار کریں اور یہیں پر رہیں، اور جمعے کی نماز شہر میں رہیں گے تو شہر میں ان پر واجب ہوگی، لہذا وہ جمعے کی نماز پڑھ کر جائیں۔ ومن احب ان یرجع، اور جو لوٹنا چاہیں، فلیرجع، تو وہ لوٹ جائیں، فقد آذنت لہ، تو میں نے انہیں اجازت دے دی ہے، اب وہ لوٹ کر چلے جائیں گے، اپنے دیہات پہنچ جائیں گے، تو اب ان پر جمعے کی نماز واجب نہیں رہے گی۔ فقال، تو فرمایا ثم شہدت العید مع علی، پھر حضرت ابو عبید نے فرمایا کہ پھر میں بعد میں حضرت علی کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، عثمان محصور، اس حال میں کہ حضرت عثمان محصور تھے، فصلی، تو حضرت علی نے بھی پہلے نماز عید پڑھی، ثم انصرف، پھر فارغ ہوئے، فخطب، تو آپ نے بھی بعد میں خطبہ دیا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن آ جائیں تو دیہات والے لوگ جو کہ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو وہ اگر لوٹ کر چلے جائیں تو پھر اب دیہات میں جانے کے بعد ان کو جمعے سے رخصت دے دی گئی ہے، تو لہذا اب ان پر جمعہ واجب نہیں رہے گا جب وہ دیہات واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر شہر میں رہیں گے تو شہر میں جمعے کے وقت میں اگر رہیں گے تو ان پر بھی جمعہ واجب ہوگا۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا رخصت شہر والوں کے لیے جمعے کی رخصت نہیں ہے، اس روایت سے کہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شہر والوں کے لیے رخصت ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ یہی استدلال کر لیتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر والوں کو بھی رخصت دی ہے جمعے سے،
ان کا یہ سمجھنا نہ سمجھنا ہے، نہ فہمی ہے، بد فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی یوم الفطر و یوم الاضحی قبل الخطبہ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطر کے دن اور قربانی کے دن نماز پڑھتے تھے قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے۔ وذکر، اور انہوں نے ذکر کیا، ان ابا بکر و عمر کانا یصنعان ذالک، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے اور عید کی نماز پہلے پڑھتے تھے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں بہذا کلی ناخذ، ہم ان تمام روایتوں کو لیتے ہیں، ان تمام روایتوں سے جو بھی احکام مستفاد ہوتے ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہم ان تمام پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا رَخَّصَ عثمان فی الجمعۃ لأہل العالیہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں جو رخصت دی ہے وہ دیہات والوں کو دی ہے۔ کیوں؟ لأنہم لیسوا من اہل مصر، کیونکہ وہ شہر والے نہیں ہیں، وہ اگر چلے جائیں گے تو جمعہ ان پر واجب نہیں رہے گا۔ یہی قول ہے۔